بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وآله وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں سے ہر سال قرآن اور صاحب قرآن کی عظمتوں کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ہم سب بیٹھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اور نشست کو قبول فرمائے. آمین. قرآن ایک خود چیلنج ہے تمام باطل تصوروں کے لیے. قرآن کی ہر آیت مسلسل اور مکمل اعلان کرتی ہے کہ میں حق ہوں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یاد رکھو یہ قرآن اپنی شان یہ رکھتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی جانب سے باطل کا گزر نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید، حکمت والے رب اور سراہے ہوئے تعریف کیے جانے والے رب کی طرف سے یہ اترا ہے. ایسے عظیم الشان عظیم المرتبہ ذات خدا کی طرف سے یہ قرآن اترا ہے کہ اس میں باطل کی آمیزش کیا باطل کا گزر تک نہیں ہو سکتا. پارہ 15 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے فصحائے عرب، اے بلغائے عرب، سنو. حبیب مکرم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر جنات اور انسان کی پوری کوالٹی اس بات کے لیے اکٹھا ہو جائیں کہ قرآن کا ایگزامپل پیش کر سکیں تو لا یأتون بمثلہ، قرآن کی مثال ہرگز نہیں لا سکتے. بڑے بڑے اہل لسان، اہل زبان، فصحائے عرب، بلغائے عرب، زبان رکھنے والے کو یہ چیلنج کیا گیا. چنانچہ آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں کا بعض خود بعض پر بڑی فضیلت رکھتا ہے، پھر بھی
قرآن خود ایک چیلنج ہے جس میں مقابلہ کرنے اس کے مد مقابل کی سکت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کا ہر نقطہ اللہ کی حفاظت کے تحت ہے۔ 6666 آیتیں، اس کا کوئی بھی کسی بھی زاویے سے چینجنگ، تبدیلی، تحریف، پوری مخلوق بھی یکجٹ ہو جائے تو بدل نہیں سکتی۔ قرآن کا اتنا بڑا اعجاز ہے، قرآن کا ایک بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ دنیا کی ہر کتاب، یہاں تک کہ خود آسمانی کتاب توریت، انجیل، زبور کو لیں تو قرآن خود اس کا اعلان کرتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ صاحبان توریت اور انجیل نے، یعنی یہودیوں نے اپنی کتابوں کو چینج کیا، اپنی جگہوں سے اس کی اصلی عبارتوں کو نکال دیا، دیگر کتابوں میں تحریف، حالانکہ آسمانی کتابیں ہوگی، لیکن ان تحریفوں کے حوالے سے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تحریف کرو گے میں بچاؤں گا، نہیں، لیکن قرآن میں تحریف کا تو امکان ہی چھوڑیے، اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدل نہیں سکتے، یہ بھی مہر لگا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سنو ہم تمہیں موقع ہی نہیں دیں گے کہ تم سوچ بھی سکو اس کو بدلنے کا، کیونکہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور اس کے محافظ ہم ہی۔ کتابوں میں وہ پہلو نظر نہیں آتا کہ یہ اعلان کیا گیا ہو کہ اے توریت کو چینج کرنے والوں تم چینج کرو، ہم چینج نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں کہا۔ لیکن یہاں موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہ تم چینج کرنے کی کوشش کرو، موقع بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ دبا دیا جا رہا ہے، تعجیز یعنی عاجز کر دیا جا رہا ہے، مجبور اور لاچار بنا دیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے ایک سورت کی طرح لاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے 10 سورت کی طرح لاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے قرآن کی طرح لاؤ، کبھی کہا جا رہا ہے جیسی کوشش کرو لاؤ، لیکن لاؤ، لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، رب ہی کہہ رہا، میں کہہ دیتا ہوں کہ تم لا نہیں سکتے، کہہ دیتا ہوں کہ تم پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پیش کرنے کی سوچ رکھنے والوں ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن جہنم، اس کا ایندھن آگ ہے جس کا ایندھن پتھر ہے۔ مطلب جانتے ہیں، قرآن کے حوالے سے نگیٹو سوچ رکھنے والے بھی جہنم کے ایندھن، نگیٹو سوچ رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تم اوراق قرآن، تم الفاظ قرآن، تم کتابت قرآن کو جلا سکتے ہو، قرآن کو نہیں جلا سکتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کے جو محافظ اللہ ہے اور جس کا سب سے پہلا حافظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سینوں کو تمہیں جلانا ہوگا پتا نہیں، کتنے سینوں کو جلانا ہوگا۔ قرآن کو اللہ نے خود کی حفاظت کے ساتھ ساتھ محافظین قرآن کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نبی کی زبان پر، میرے حبیب امت کو سنا دیجئے، جس سینے میں قرآن ہوگا اس سینے کو میں کبھی بھی مٹی میں لت پت ہونے نہیں دوں گا، آرڈر کر دوں گا اے قبر یہ سینہ میرے قرآن سے معمور ہے، خبردار اس سینے کو مت کھانا۔ طوبیٰ لألسنۃ طوبیٰ لأجواف، یہ عربی کے جملے، خوشخبری ہو زبان کے لیے جس پر میرے کلام کی تلاوت ہے، خوشخبری ہو اس سینے کے لیے، اس پیٹ کے لیے جس میں میرا قرآن ہے۔ یہ عظمت ہے قرآن کی، یہ ہے قرآن کی شان، جو زبان پڑھتی ہے وہ زبان بھی لاجواب ہو جاتی ہے۔
احساس ہوتا ہے. جو سینہ سینے میں جس سینے میں قرآن رہتا ہے وہ سینہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اس سینے کو کبھی بھی مٹی نہیں کھا سکتی, وہ مٹی میں نہیں مل سکتا ہے. یہ ہے قرآن کا اعجاز. 1400 برس کے بعد اتنی عظیم فکر اور سوچ ہمیں ملی ہے. اب ذرا سے اندازہ لگائیے, جو میں نے شروع ہی میں کہا, ہمیں شرف ملتا ہے الحمدللہ رمضان محترم کے کسی نشست میں بیٹھنے کا. اللہ پاک آپ کے سب کی نشست کو قبول فرمائے اور اپنے فضل سے بخش دے. اشرا مغفرت ہے, مولا ہم سب کو بخش دے. کوئی کسی کے ساتھ جانے والا نہیں ہے. اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا, آپ کا ایمان آپ کے ساتھ جائے گا. اس لیے آپ کو وہی کام کرنا ہے جو آپ کے ساتھ جانے کے بعد آپ کا ساتھ دے, آپ کے خلاف نہ چلا جائے. اس لیے دنیا کی مداحنت, دنیا کی دیندار, دنیا کے حالات و نزاکت یہ ایک طرف ہے, یہ وقتیہ ہے. لیکن قبر سے لے کر حشر سے لے کر جنت تک کی جو ساز و سامان آپ کر رہے ہیں وہ دائمی فکر کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. یہ قرآن, یہ اسٹیٹس آپ نے سمجھا, لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس کی عظمت کا شہرا ہمیں کیسے معلوم, یہ اسٹیٹس, یہ مقام ہمیں کیسے معلوم؟ کیا آپ کی سکت ہے کہ آپ قرآن پاک کی الحمد کلیم سے لے کے والناس کی سین تک کو ڈائریکٹلی ایکسپلین کر سکو؟ یہ طاقت ہے آپ کو؟ یہ بڑا وقت کا محقق نہیں دعویٰ کر سکتا. بڑے محقق, بڑے اسکالر, بڑے اورینٹلسٹ, بڑے مستشرقین, بڑے دماغ رکھنے والے, بڑے سینس اور لاجک کے حامل یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو منشأ خدا ہے, اللہ کا جو کلام, جو تقاضۂ کلام ہے, ہم اس کا ایکسپلین کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کلام کے مالک نے, جس کو سب سے پہلے منتخب کیا ہو کہ اس کلام کا مقصد, اس کلام کے نزول کا مقصد, اس کلام کے نازل ہونے کا ایکسپلین کرنے کا سب سے پہلا اگر کسی کو ذمہ دیا ہوگا وہ وہی کر سکتا ہے یہ دعویٰ, اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے سنیے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. قرآن کے نزول کی ابتدا ہو چکی ہے. قائل کرام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں کہ آپ کے نبی ہمارے نبی ہیں, کہ کوئی عام نہیں ہے. آپ ماں کا جتنا بھی ادب کریں لیکن ماں کا اپنی ماں کلمہ نہیں پڑھتے. دادا کا کتنا بھی رسپیکٹ کریں لیکن اس کا کلمہ نہیں پڑھتے. غرضے کی دنیا میں جتنے بھی رسپیکٹڈ لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کا کلمہ نہیں پڑھتے, لیکن محمد کا رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھنا ہے. یہ وہ ذات ہے جس کا کلمہ ہم آپ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ ہمارا صرف ایمان نہیں, محمد رسول اللہ یہ کمپلیٹ ایمان. اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے نزول قرآن کی عظمتیں سمجھ میں آ گئی, لیکن اس سمجھ کو ہم کس کے تابع کریں کہ یہ ہمیں سمجھ کیسے آئی کہ قرآن اتنا عظیم ہے, قرآن کا اسٹیٹس یہ ہے. تو آئیے غار حرا میں دیکھیے اس جمال مصطفیٰ کو, اس خوبصورت چہرے کو کہ وہ محو عبادت الہ ہیں, اور پیچھے سے آ کر کے ادب و احترام کے نذرانے سے جبریل علیہ السلام کو واسطہ بنا کر رب العالمین اپنے کلام کا فرسٹ ایکسپلینر جس کو بنانا چاہتا ہے وہ جبرائیل کو دے تو رہا ہے لیکن ایکسپلین کرنے نہیں کہہ رہا ہے. جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور کہو اقرا, کہو جا کر اقرا. اور کریں آپ جملے پہ, قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. کسی بھی سورہ کو اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا تھا, بلکہ میں آپ کے حساب سے بتاؤں تو سورہ اقرا کا فضیلت کے عنوان سے کسی بھی محفل میں آپ نے یہ عنوان نہیں دیکھا ہوگا کہ سورہ اقرا کو فضیلت کے عنوان سے پیش کیا جاتا. کہیں سنے آپ سورہ قل واللہ 3 مرتبہ پڑھ لیے تو ایک قرآن کا ثواب, صحیح ہے. سورہ یاسین پڑھ لیے آپ تو 10 پارہ پڑھنے کا ثواب, 1 مرتبہ پڑھے 3 مرتبہ پڑھے نہیں سمجھ رہے نا. تو یہ سب جو سورتیں ہیں ان کی فضیلتیں تو آپ سنے ہیں, لیکن سورہ اقرا کی فضیلت سنے آپ کبھی بھی عنوان کے اعتبار سے ایک سورہ اقرا کی فضیلت یہ ہے, اپنی جگہ پر فضیلت ہے, لیکن نزول قرآن میں سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہوتا ہے. اس کی 5 ابتدائی آیتیں ہیں, اقرا بسم سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک. لیکن ان 5 آیتوں میں آپ ذرا دیکھیے تو پورے قرآن کا جلوہ توحید اور رسالت کے
پڑھیے. اقرا آرڈر کا سینٹینس ہے اقرا، غلط کیجیے، پڑھیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں؟ بالکل جانتا ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب جانتا ہے، سب جانتا ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ میں جبرائیل کو جو آیت لے کر کے بھیج رہا ہوں، جس کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ بھی جانتا ہے. جبرائیل کو بھی جانتا ہے، کلمہ جو دیا ہے وہ بھی جانتا ہے، کس کے پاس بھیج رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، سب جانتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی لا علمی کا عقیدہ رکھیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے. اللہ سب جانتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس لفظ کے کہنے کے بعد بخاری شریف کی حدیث کے حوالے سے کچھ غلط ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ نبی نے کیا کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، میں نہیں پڑھ سکتا. سوال یہ ہے کہ اللہ جب جانتا ہے کہ محمد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر جبرائیل کو محمد کے سامنے کیوں بھیجا؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ پڑھ نہیں سکتے تو بھیجا کیوں جبرائیل کو نبی کے سامنے؟ نہیں، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. عربی کا جملہ ہے ما انا بقارئ، میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں. سکنے میں فرق ہے اور پڑھنے میں فرق ہے. میں نہیں پڑھ سکتا، اس میں پڑھنے سے پوری صلاحیت کی تردید ہے، اور میں نہیں پڑھنے والا مطلب ہے جبرائیل تیرے کہنے سے میں نہیں پڑھنے والا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھنے والا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ کہا پڑھیے، نبی نے یہی کہا. دوسری مرتبہ کہیے، نبی نے یہی کہا. حدیث میں ہے کہ نبی کو سینے سے بھی لگایا، نبی کو سینے سے لگایا، اور وہ اس لیے نہیں کہ نبی کے سینے میں ہی بجائے، بلکہ اس لیے کہ میں فیض یاب ہوں، کیونکہ کائنات میں کوئی بھی نبی کی طرح پیدا ہی نہیں ہوا ہے، چاہے وہ وقت کا جبرائیل ہی کیوں نہ ہو، وقت کا جبرائیل ہی کیوں نہ ہو. توجہ سنیے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا میں نہیں پڑھنے والا، دو مرتبہ کہا نہیں پڑھنے والا. تیسری مرتبہ جب کہا اقرا بسم ربک، ایک اور بات سنیے. قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی یہ شان ہے کہ جو حکم اور آرڈر ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، آرڈر کے خلاف نہیں کرتے کوئی فرشتے. اور سید الملائکہ تو اور بھی نہیں کریں گے. کسی فرشتے بھی، کوئی بھی فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. یہ اس کی شان بتائی گئی. یفعلون ما یؤمرون، یؤمرون مانے جو امر ہوتا ہے، جو امر کیا جاتا ہے، جو آرڈر کیا جاتا ہے، فرشتے وہی کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا پہلے 3 راؤنڈ میں اقرا کا آرڈر تھا، اقرا کا آرڈر تھا. اب تیسرے راؤنڈ میں جو کہا گیا اقرا بسم ربک، پہلے راؤنڈ میں نبی نے کہا میں نہیں پڑھنے والا، اور دوسرے راؤنڈ میں، تیسرے راؤنڈ میں یعنی لاسٹ راؤنڈ تھا، اور کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو اب پہلا جملہ اے جبرائیل میں تیرے نام سے نہیں پڑھنے والا، میں تیرے کہنے سے نہیں پڑھنے والا. اب تعبیر بھی صحیح ہو گئی، کیونکہ جب تیسرے راؤنڈ میں کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو اب جبرائیل کا انتظار بھی نہیں، مصطفیٰ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جب کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو اب وہ تعبیر صحیح ہو گئی کہ اے جبرائیل میں پڑھ سکنے والا نہیں، بلکہ میں تیرے کہنے سے پڑھنے والا نہیں ہوں، میں رب کے نام پر پڑھنے والا. اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. نوٹ کیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلی آیت کی اتری، سب سے پہلی آیت کی اتری، اس میں 3 بات ہے، پڑھیے، لیکن اس کی دنیا ابھی نہیں سجی. اپنے رب کے نام سے، دھیان دیجیے، پڑھنے کی دنیا نہیں سجی، لیکن جب کہا اپنے رب کے نام سے، حیدرآباد کے حساب سے ترجمہ کرو، تیرے رب کے نام سے، تیرے رب کے نام سے، اور تیرے سے مراد محمد ہے، یعنی اے محمد جو آپ کا رب ہے اس کے نام سے پڑھیے، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے. اس کا مطلب پہلے 2 راؤنڈ میں پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب مصطفیٰ کے رب کی نسبت مل گئی تو اب اہمیت بھی ہو گئی تعلیم کی، اب اہمیت بڑھ گئی تلاوت کی. تو اس سے ایک عقیدہ یہ بھی ملا کہ قرآن کی تلاوت میں نسبت
اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اس جملے پہ غور کیجیے۔ اچھا ایک اور بات، بڑی اہم بات آ رہی ہے، آج آپ تراویح پڑھتے ہیں الحمدللہ، قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، تنہا بھی پڑھتے ہیں، تراویح میں بھی پڑھ رہے ہیں، مختلف موقعوں سے پڑھ رہے ہیں، کرتے پھرتے جیسے آپ کو موقع ملا پڑھ رہے ہیں نا، لیکن اس سے ایک عقیدہ ملا کہ قرأت، تلاوت اور ذکر یہ کلام الہی کی بنیاد پر اگر صرف پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو فائدہ شروع ہوگا، اپنے رب کے نام سے، یعنی جس قرآن کی تلاوت میں اس رب کا نام ہو، جس رب میں مصطفیٰ کی نسبت ہے، مصطفیٰ کے رب کے نام سے پڑھیں گے، تب جا کر کے اس بات تب جا کر کے جنت کا آغاز ہوگا۔ ایک کلام اس میں اس کی کتنی بھی توضیح کریں آپ، ایک اور نقطہ دیکھیے، کلام اس کے ربک الذی خلق، کیا صرف نبی کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا آپ کو ہم کو بھی پیدا کیا؟ سب کو پیدا کیا اللہ نے، لیکن آگے اس کا ذکر فرما رہا خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، وہ ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ جملے پہ غور کیجیے گا کیا کہنا ہے، خدا کی قسم تلاوت قرآن میں اگر صاحب قرآن کا تصور نہ ہو تو وہ قرآن کی تلاوت مقصود اور مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے پڑھنے کہا تو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اور آگے فرما رہا خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، یا اللہ نبی بھی تو انسان ہے، ان کو بھی تو نے پیدا کیا، آگے انسان کے پیدا کرنے کی بات کیوں ڈائریکٹلی کہہ دیتا، پڑھیے انسان کے پیدا کرنے والے رب کے نام سے، لیکن نہیں، پڑھنے میں کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور آگے سمپل فرمایا انسان کو پیدا کیا، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو یاد رکھنا اے انسان تو سمپل انسان ہے، لیکن تو اگر کلام الہی پڑھنا چاہتا ہے تو انسان کامل کے وسیلے سے قرآن پڑھو گے تب جا کر کے سوال۔ خلق الانسان من علق، عام انسان کو پیدا کیا علق سے، کمال ہے، مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے تو پڑھنے کے ساتھ ہو رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، رب العالمین، رب خالق کے نام سے پڑھیے، اور خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، اس میں کوئی انٹروڈکشن نہیں۔ اچھا ایک اور بات، خلق الانسان اس نے پیدا کیا، یہاں پر رب نہیں ہے، یہاں پر رب نہیں ہے، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود چھپا ہوا ہے، انسان کو مجبور رکھ کر ہر انسان کو پیدا کیا، کوئی انسان کا اسٹیٹس بیان نہیں کیا، انسان کو جنرل رکھا، تو جنرل انسان میں خدا کی معرفت نہیں ہے، مصطفیٰ کا رحمت وہ انسان کامل ہے جس میں رب کی معرفت بہت چکی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو رب العالمین کی معرفت مصطفیٰ جان رحمت کے وجود مبارک سے ہے، تلاوت قرآن کا فائدہ مند ہونا مصطفیٰ کے وجود مبارک کے احساس میں ہے۔ اگر انسان سمپل ہوتے تو انسان سمپل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا اقرأ بسم ربک نہیں بلکہ اقرأ بسم رب الانسان الذی خلق، انسان کے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا، نہیں کہا حالانکہ عقیدہ ہے کہ نبی کو بھی پیدا کیا۔ میں آپ کے ایمان کو کی عظمت دے رہا ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ لا الہ الا اللہ میں بڑے عبادتیں آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ایمان کے ایک ہی حصے میں آپ مگر مت ہو جائیے گا، ایمان کا وہ حصہ جو کمپلیٹ آف ایمان ہے، کمپلیٹر آف ایمان ہے، ایمان کو کمپلیٹ کرنے والا ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ تو دونوں آئینہ، اسی کو کہا گیا قرآن اور صاحب قرآن۔ پڑھیے، قرآن پڑھنے کی کتاب ضرور ہے، قرآن ثواب کی کتاب ضرور ہے، قرآن تلاوت کی کتاب ضرور ہے، قرآن برکت حاصل کرنے کی کتاب ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا قرآن کی تلاوتوں میں برکت ربک الذی خلق کے پیمانے میں ہوگا، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اور یہ ہے محمد رسول اللہ، اور یہ قرآن کے آغاز کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا اے بندہ مومن، جب قرآن کی تلاوت کرو وجود پاک مصطفیٰ کا احساس رکھنا، جب تراویح پڑھو وجود پاک مصطفیٰ کا احساس رکھنا، اس لیے کہ ہم نے پڑھنے میں نبی کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، نبی کے وجود کا تذکرہ کیا ہے، انسان کا تذکرہ کیا،
قصور جو ہے فہم قرآن کا ہے کہ قرآن آپ نے صحیح نہیں پڑھا یا صحیح نہیں سمجھا. قرآن کے فہم کا دار و مدار کیا ہے؟ ذرا ابتدائی 5 آیتیں جو قرآن کے نزول کی ابتدائی آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، آپ اس کو آج سمجھ لیجئے کہ آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، سمپل انسان ہیں، لیکن پڑھنے کا حکم جو اللہ پاک نے دیا ہے صرف یہ نہیں کہا کہ تم کو جو رب نے پیدا کیا، یعنی اقرا بسم ربکم الذی خلقکم، ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ اے انسان تم کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے قرآن پڑھو. نہیں، تم کو نہیں، اپنے حبیب کو میں نے پیدا کیا ہے اس لیے قرآن پڑھو، اپنے نبی کو میں نے پیدا کیا ہے اس لیے قرآن پڑھو. تو نبی کے وجود مبارک کی بنیاد پر تلاوت قرآن کا فائدہ نظر آئے گا، تلاوت قرآن کا فائدہ نظر آئے گا. اور اس میں دیکھیں تیسری آیت میں اللہ پاک فرمایا اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم. نمبر 30 پڑھیں گے، یہ سورہ کبھی پڑھو گے آپ. اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، اس حال میں کہ آپ کا رب عظمت والا. کمال ہے. اقرا ورب الاکرم نہیں، پڑھیے رب اکرم ہے، ایسا نہیں کہا. پڑھیے عالمین کا رب اکرم ہے، نہیں، آپ کا رب اکرم ہے. ابھی ابتدا ہے وحی کی، انٹروڈکشن دیکھیے. رب العالمین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ابتدا میں جب پہچان ہو رہی ہے تو جب 6600 پوری آیتیں 6666 آیتیں اتر گئی ہوں گی تو سینہ مصطفیٰ کی عظمت کا احساس کیجیے. ابھی ابتدا میں رب العالمین کی معرفت ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے. یا اللہ، انسان جنرل کا ذکر کیا تو بس پیدا کیا، فرما دیا، لیکن پہلے راؤنڈ میں پڑھنے کی بات آئی، تلاوت کی جب بات آئی، قرأت کی بات آئی، علم و تعلم کی جب بات آئی تو اللہ پاک نے کہا حبیب کے رب کے نام سے. اور پھر حبیب اپنا اسٹیٹس، اپنی عظمت، اپنی کرامت و شرافت، اپنی اکرمیت و اعلمیت و انسانیت، یعنی اپنا اعلیٰ ہونا جب انٹروڈکشن کے اعتبار سے کرا رہا ہے امت کے سامنے، کیونکہ یہ مخلوق کے لیے سنویدھان ہے، ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے. تو قرآن پاک کی تیسری آیت میں نزول کے اعتبار سے جب فرماتا تو فرما رہا ہے پڑھو اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے، آپ کا رب اکرم ہے. یعنی اے محمد عربی، جو ہم کو اکرم مانے گا، دھیان دیجیے گا، جو ہم کو رب العالمین مانے گا، جو مجھے اکرم مانے گا، اس کو قرآن کی تلاوت کا فائدہ اس وقت ہوگا جبکہ وہ آئینہ رسالت رکھے گا. کیونکہ میں نے اپنی اکرمیت اور اپنے اعلیٰ ہونے کا اظہار آپ کے واسطے سے کیا ہے کہ میں اکرم ہوں اس لیے پڑھو، میں اکرم ہوں اس لیے پڑھو. آپ کو نہیں کہا رب نے کہ میں اکرم ہوں، میں اعلیٰ ہوں. آپ کتنا بھی کہتے اے اللہ تو بلند ہے، اے اللہ تو بالا ہے، اے اللہ تو عظیم ہے، اے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ آپ کہیں تو یہ آپ کا پرسنل جملہ ہوگا. یہ آپ کو رب نے نہیں کہا کہ مجھے ایسا کہو. اگر رب نے اپنے اعلیٰ ہونے کا اظہار کروانا چاہا ہے تو آپ کا انتخاب نہیں، آپ نے حبیب کا انتخاب کیا. فرمایا میرے حبیب آپ کہیے مجھے اعلیٰ، تب امت مجھے اعلیٰ کہے گی تو ان کا کہنا مجھے مقبول ہے، نہیں تو سمپل انداز میں کہے گی تو مجھے مقبول نہیں. دیکھا آپ نے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے. الذی علم بالقلم، اس رب نے قلم سے سکھایا، اس رب نے قلم سے سکھایا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑا پازیٹو ہو کر کے سنیے، الحمدللہ محبت سے سنیے. بات سمجھ میں آئے تو قبول کیجیے، نہ سمجھ میں آئے تو آپ نگیٹو نظریہ نہ لیجیے. آپ دیکھیں ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ پہ نبی پڑھے لکھے نہیں ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن پاک کی کتنی بڑی توہین ہے یہاں پر. رب کیا کہہ رہا ہے؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب اکرم ہے اور اس رب اکرم نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا. اور قلم کس لیے ہوتا ہے؟ لکھنے ہی کے لیے ہوتا ہے نا. اگر نبی لکھے پڑھے نہیں ہوتے، آپ غور کیجیے تو یہاں پر لکھنے پڑھنے ہی کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیے پڑھیے، اور آگے کہا ہے قلم کے ذریعے بھی پڑھیے. یہ قلم کے ذریعے کیا مطلب؟ لکھا پڑھی کا تذکرہ ہے. یہ قرآن کی توہین ہے، صاحب قرآن کی توہین ہے. ایسے ٹیپس آئے تو آپ اس کو ریڈ اس لیے کر دیجیے کہ وہ نبی یعنی آپ کے کلمہ کی توہین ہے. کلمہ کی توہین آپ برداشت مت کیجیے. آپ طبقے کی توہین برداشت کر سکتے ہیں، ہمیں ریجیکٹ کر سکتے ہیں ذات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے،
اپنے کلمہ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہا ہے پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو اکرم ہے اور اس رب میں اکرم نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا. الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا ہے. یہ لکھنا پڑھنا نہیں تو کیا ہے؟ یہ پڑھنا بھی پایا گیا اور قلم کا ذکر لکھنا بھی پایا گیا ہے. خیر، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو نہیں جانتا. اس میں کوئی پڑھنے کی نہیں ہے. ہم دوسری طرف گئے بغیر صرف ہم پڑھنے اور تلاوت کا عنوان دینا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں بھائیوں فرزندان توحید و رسالت یاد رکھنا. قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہو تعلیم میں، قرآن کی تلاوت آپ فجر کی نماز کے بعد پرسنلی طور پر ریحل پہ رکھ کے پڑھ رہے ہو، آپ کر رہے ہو، ذکر قرآن کر رہے ہو، تلاوت قرآن کر رہے ہو، کلام الہی پڑھ رہے ہو. یاد رکھنا خالص اللہ 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 اس آیے میں پڑھو گے، اس آیے میں پڑھو گے کچھ ثواب نہ ہوگا. رب اکرم کے آیے میں پڑھو، اس رب کے آیے میں پڑھو جس رب نے اگر پڑھنے کہا ہے تو آپ کو پڑھنے نہیں کہا ہے، اپنے حبیب کو پڑھنے کہا ہے. اپنے حبیب پر بھروسہ کیا ہے. میرے حبیب حق تلاوت قرآن آپ بھی ادا کر سکتے ہیں. آپ پڑھیے، آپ پڑھیں گے اور آپ کے احساس میں جو امت پڑھے گی وہ سب قبول کرے گا. یہ ہے تلاوت قرآن کا مرکزی پوائنٹ، تلاوت قرآن کا مقصدی پوائنٹ، تلاوت قرآن کا مرکزی پوائنٹ. پوائنٹ آف تلاوت یہ ہے کہ آپ پڑھیے تو آپ کا پڑھنا یہ سیکنڈ راؤنڈ کا خیال رکھیے. آپ ڈائریکٹلی یہ نہ سوچیے کہ میری تلاوت کا ثواب ڈائریکٹ اللہ دے دے گا، میرے پڑھنے کا ثواب ڈائریکٹ دے دے گا. آپ کو کہا ہی نہیں ڈائریکٹ پڑھنے کے لیے. قرآن کا آغاز کروا رہا ہے تو انسان کامل آپ کے ایمان، جان ایمان، شان ایمان، اصل ایمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کہا گیا میرے حبیب آپ پڑھیے. آپ ہی پر مجھے بھروسہ ہے. امت تو پڑھے گی اور پڑھتے پڑھتے اگر دوست کا فون آ جائے تو فون بھی اٹھا لے. صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھتے پڑھتے بات کرتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرو لیکن فون اٹھا لے گی. تو قرآن کی تلاوت کرنے والے عام امتیوں پر، مخلوق پر مجھے بھروسہ نہیں ہے. میں اپنے کلام کو پورے بھروسے کے ساتھ آپ کی زبان اور آپ کے قلب پر پورا بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھیے. اب کیا سمجھ میں آیا کہ اگر آپ نے مصطفیٰ جان رحمت کے بھروسے میں قرآن نہیں پڑھا تو آپ کی تلاوت نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا بھروسہ نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت میں ہمارے مصطفیٰ پر بھروسہ رب العالمین نے کیا ہے. اس آیے میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو اسٹیٹس آف قرآن کو سمجھ گئے کہ قرآن پاک خود چیلنج ہے. قرآن پاک تمام باطل کی سرکوبی کرنے کے لیے خود چیلنج ہے. لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ حکیم حمید کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے. اس میں آزو بازو ادھر ادھر کہیں سے بھی باطل آمیزش نہیں کر سکتی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جس پر دے رہا ہوں وہ میرا اعتماد ہے، وہ میرا بھروسہ ہے. محمد عربی رب کا بھروسہ ہے. محمد عربی چاہتا تو وہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی کو انتخاب کر سکتا تھا، کسی کو بھی انتخاب کر سکتا تھا. موسیٰ کے لیے توریت کیوں، عیسیٰ کے لیے انجیل کیوں؟ موسیٰ کو قرآن دے دیتا، کر سکتا تھا 1,24,00,000 لوگوں میں شامل احترام میں سے، کیونکہ امت کی ہدایت مقصود ہے. وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ کسی کو بھی دے سکتا تھا قرآن، لیکن نہیں. مقصد خدا کو سمجھیے، نزول قرآن کا مقصد سمجھیے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے. رب کا بھروسہ آدم سے لے کر عیسیٰ جو سلیکٹڈ نبی ہیں، سلیکٹڈ مخلوق ہیں، تمام بیسٹ مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوقوں میں سب سے بیسٹ مخلوق کا
ضرور انگڑائیے گی اور باغ اجابت سے ضرور ٹکرائے گی. اس نیت سے آپ پڑھیں گے. جب پوری طرح سے آپ ایکسپلین سنو گے تب آپ کا انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ یہ نہیں کرنا کرتے وہ نہیں کرنا کرتے ایسا نہیں کرنا کرتے ویسا نہیں کرنا کرتے. ذرا آپ بھی تو کچھ دوڑائیے گی نا. لا الہ الا اللہ دنیا کا کوئی بھی فرد کہے گا ایمان انکمپلیٹ, محمد رسول اللہ یہ کمپلیٹ ایمان. صحیح ہے, یہ کمپلیٹ ایمان ہے. تو آپ خدا کی ایمان رکھو, قرآن کی ایمان رکھو, فرشتے کی ایمان رکھو, جنت و دوزخ کی ایمان رکھو, میزان کی ایمان رکھو, قبر کے عذاب کی ایمان رکھو, چین و سکون کی ایمان رکھو, حشر و نشر کی ایمان رکھو, میدان محشر کی ایمان رکھو, یہاں تک کہ جنت و جہنم کی ایمان رکھو. یہ سب معرفت آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا, آپ کو بتانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ محمد عربی کو بنایا. سب سے بڑا ذریعہ. وہ چاہتا تو ہر گھر میں قرآن کو بھیج سکتا تھا, ہر گھر میں ڈال دیتا کہ جو یہ میرا آرڈر ہے. ارے وہ تو شجر الملک یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ ملک السماوات والارض. وہ تو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے. وہ تو آسمان میں رہنے والی مخلوق کیا, زمین میں رہنے والی مخلوق کیا, پورے گھر کا وہ مالک ہے, پوری زمین کا مالک ہے, آسمان کا مالک ہے. جب وہ سب کا مالک ہے تو اس مالکیت کے تحت رہنے والے اس کو کیسے بھول سکتے, کیسے چھوڑ سکتے؟ تو وہ اتنا بڑا قدرت والا ہے تو پھر آسمان میں ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں رکھا, زمین میں ڈائریکٹ قرآن کیوں نہیں رکھا؟ اللہ پاک نے آسمان, زمین, شجر, حجر, جبل, پہاڑ سب کو تج دیا. ان میں سے ساری مخلوقات میں اگر انتخاب کیا اعتماد کے اعتبار سے تو آپ کے اور ہمارے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کیا اور کہا نہیں, نہ آسمان کو ڈائریکٹ دوں گا, نہ آسمانی مخلوق کو ڈائریکٹ دوں گا, نہ زمین کو ڈائریکٹ دوں گا, نہ زمینی مخلوق کو ڈائریکٹ دوں گا, نہ پہاڑ کو دوں گا, نہ پہاڑی مخلوق کو ڈائریکٹ دوں گا. اگر قرآن دوں گا تو تمہیں میں سے ایک ایسے جمال والے کو دوں گا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی پر بھروسہ اللہ نے فرما کر کے ساری کائنات کو نہیں دیا قرآن, رسول کو دیا قرآن. اور رسول نے جو ایکسپلین, رسول نے جو توضیحات, رسول نے جو تنبیہات, رسول نے جو اشارات, رسول نے جو وضاحتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اب اس آیت میں اگر نہیں پڑھیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈائریکٹلی آپ کہو گے اللہ ہماری دعا قبول کر لے, نہیں کر سکتا. کیسے آپ کو معلوم کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ دعا کی قبولیت کے لیے جس دعا کے الفاظ جس نبی نے دیا ہے, اے مولا اس الفاظ دینے والے نبی جس انداز سے مجھے دعا کے الفاظ دیے ہیں مولا, اس نبی کے وسیلے سے دعا قبول کر لے, قرآن کے وسیلے سے قبول کر لے, صاحب قرآن کے وسیلے سے قبول کر لے. گھر سے گئے قرآن پڑھیے, تلاوت کیجیے, تراویح پڑھیے, جتنی بھی عبادتیں آپ یہ کرتے ہیں کیجیے, لیکن آپ اپنے عمل پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوئیے. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر رب کا بھروسہ ہے, اے اللہ وہ تیرا معتبر نبی, تیرا بھروسہ مند نبی, تیرا مقبول نبی, تیرا محبوب نبی. پروردگار ہم تو مقبول نہیں, محبوب نہیں, تو جس کو مقبول بنایا ہے اس مقبول نبی کے وسیلے سے پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو اپنے حبیب صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, ہماری تلاوت کو, ہماری تراویح کو, ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین.